تو کیونکہ مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، تو اس موقع پر پھر اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو مدینہ منورہ سے 12 افراد کا قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا، اور ان 12 افراد میں سے 5 افراد وہ تھے جو پچھلے سال مل کر آئے تھے، یعنی نبوت کے 11ویں سال کتنے لوگوں نے ملاقات کی تھی؟ 6 افراد تھے، 6 افراد نے ملاقات کی تھی۔ اس سال ان میں سے ایک صحابی نہیں تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ اس سال نہیں آئے تھے، اس لیے 5 پچھلے سال والے تھے اور باقی حضرات جو تھے 7 وہ نئے حضرات تھے۔ ان حضرات کے نام ہیں اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 حضرات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مرتبہ ملاقات کر رہے ہیں، اور باقی جو 7 حضرات ہیں نئے آنے والے، وہ تھے حضرت معاذ بن حارث رضی اللہ عنہ، ذکوان بن عبد القیس رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یزید بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ عنہ، ابو الہیثم مالک بن تیہان رضی اللہ عنہ اور روین بن سعیدہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کل 12 افراد تھے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کے مقام پر ہی ملاقات ہوئی۔ یہ دوسری ملاقات بھی مینا ہی میں ہو رہی تھی، اور جمرات کا جو عقبہ ہے اس کے قریب یہ ملاقات ہوئی۔ تو مینا کے میدان میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے بیعت لی، اور بیعت یہ تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم چوری اور زنا جیسے کاموں میں مبتلا نہیں ہوں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر بہتان اور تہمت نہیں لگائیں گے۔ تو جس طرح انہوں نے شرک اور کفر سے توبہ کی، اس طرح انہوں نے گناہوں سے بھی توبہ کی۔ جس طرح آج مشائخ صوفیہ وہ بھی بیعت کرتے ہیں، اور وہ بیعت یہی ہوتی ہے کہ ہم آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بعض مشائخ نام لے کر بھی ہم زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ کچھ مشائخ تو اس طرح اردو میں کرواتے، کچھ عربی میں ہی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس طرح کر کے، یعنی کہ سلسلہ وہی ہے کہ گناہوں سے توبہ طائب ہونا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان حضرات نے بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ پہلی بیعت ہے جو مدینہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی تھی، اور ان حضرات کو بعض روایات میں بدر کے صحابہ سے بھی افضل فرمایا گیا۔ اگرچہ تمام علماء کا متفقہ موقف یہی ہے کہ بدری صحابہ کا درجہ زیادہ ہے، لیکن کیونکہ یہ اسلام کی پہلی اینٹ اور اسلام کی پہلی بنیاد رکھ رہے تھے مدینہ میں، تو اس لیے بعض احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان حضرات کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اور سب صحابہ کرام ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو یہ 12 صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، پھر انہوں نے اپنے حج کے ارکان ادا کیے، اور انہوں نے مدینہ واپسی کے لیے جب سفر کرنا شروع کیا تو اس سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے الوداعی ملاقات کرنے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کچھ ساتھی ساتھ کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ساتھی کے ساتھ فرمائے، 2 صحابہ کرام، ان میں سے ایک جن کا تذکرہ بھی ہوا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں ہی بڑے ہی عظیم لوگ ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام میں تو سبھی عظیم ہیں، لیکن یہ بڑے نمایاں صحابہ کرام ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
مالدار نوجوان تھے، مالدار خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور حسین و جمیل بہت زیادہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشابہت تھی۔ اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں قاری کا لقب اس امت میں سب سے پہلے ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو وہاں نماز پڑھایا کرتی تھی اور لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، تو لوگ انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ اور دوسری شخصیت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہیں۔ یہ حضرات جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں انہوں نے قیام فرمایا۔ وہاں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، قرآن پاک سکھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ مدینہ کے ایک بڑے سردار تھے، ان کا نام تھا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، بعد میں وہ صحابی بنے۔ یہ بڑے سردار تھے، انہیں کسی نے بتایا کہ مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے گھر میں موجود ہے اور بڑا مجمع اکٹھا ہے، لوگ ان کی بات سن رہے ہیں اور تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، وہ نہیں ساتھ آئے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشورے سے آئے اور آ کر حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو تم بہکا رہے ہو، تم کس دین میں ان کو داخل کر رہے ہو؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں، میری بات سن لیں، اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو قبول فرما لیں، اور اگر میری بات آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ میری بات کو رد کر دیں۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات تو آپ نے بڑی عقل کے مطابق کی ہے کہ اگر بات سمجھ آئے تو قبول کریں، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو رد کر دیں۔ بیٹھ گئے۔ تو پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ جب قرآن کی تلاوت سنی تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ما احسن ھذا الکلام واجمل، کیا ہی خوبصورت کلام ہے، کیا ہی اس کلام کے اندر جمال ہے۔ بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اگر میں اس دین میں داخل ہونا چاہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ غسل کریں، اپنے کپڑوں کو پاک کریں اور پھر کلمہ شہادت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دوگانہ ادا کریں۔ اس کے یہ بات جو ہے نا سمجھنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا فرمایا، اپنے کپڑوں کو پاک کریں اور غسل کریں، یعنی اپنا جسم بھی پاک کریں، اپنے لباس کو بھی پاک کریں، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں۔ تو دعوت کا آغاز طہارت سے کیا۔ تو ہم کیا ہونے چاہیے؟ ایک مسلمان کو طاہر ہونا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔ آپ کسی کو دعوت دیں گے نا، بھائی نماز پڑھا کرو، کہے گا میرے کپڑے صاف نہیں ہوتے، سچ بھائی تم مسلمان ہو، تمہارے کپڑے ناپاک کیوں ہوتے ہیں؟ پاک ہونے چاہیے، تمہارے کپڑے تو ہر وقت پاک ہونے چاہیے، چاہے تم نماز کا وقت نہیں بھی ہے تب بھی پاک ہونے چاہیے۔ بہرحال حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بھائی بات یہ ہے، تو انہوں نے اسی طرح کیا، اپنے کپڑے پاک کیے، اپنا بدن پاک کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر یہ واپس گئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے انتظار میں تھے کہ اسید کب آتے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ جب دیکھا دور سے اسید بن حضیر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا چلا گیا اس پارٹی میں جس سے لوگوں کو نکالنے گیا تھا۔ آخر اسلام کی ایک جھلک ان کے چہرے پر نمایاں ہو گئی۔ تو جب وہ قریب آئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تو نے یہ کیا کر دیا؟ پہچان گئے نا چہرے سے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا ایک بات میں بتانا بھول گیا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا
تو حضرت مصعب بن عمیر سے فرمایا میں تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کو بھیجتا ہوں، اگر وہ اسلام لے آیا تو قبیلہ اوس کے تمام لوگ اسلام لے آئیں گے، میں بھی اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ واپس گئے، وہ کون تھے؟ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ تو کہا تو نے یہ کیا کیا بھائی؟ تو فرمایا کہ بھائی مجھے اس کی بات اچھی لگی، میں نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنا نیزہ اٹھایا اور سیدھے کس کے گھر؟ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تو میرے چچا کا بیٹا نہ ہوتا میں ابھی اور اسی وقت تیرا کام تمام کر دیتا۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور انہیں نئے دین میں داخل کرنا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ذرا میری بات تو سنیں، اگر آپ کو میری بات مناسب لگے، اچھی لگے تو آپ اسے قبول فرما لیں، اور اگر میری بات نامناسب لگے تو آپ اسے رد کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ بات تو تم نے بڑی اچھی کہی، بالکل انصاف کی بات کہی، اور پھر یہ کہہ کر قریب بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم کی تعلیم دی، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دین کی تم دعوت دے رہے ہو اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنا بدن پاک کریں، غسل کریں، اپنا لباس پاک کریں، کلمہ شہادت پڑھیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ایسے ہی ہوا۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے، جب واپس اپنی قوم کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سعد لگ نہیں رہا کہ یہ سعد ہے، بدلے بدلے سے لگ رہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب اپنی قوم کے پاس پہنچے جمع فرمایا اور فرمایا کہ بتاؤ سعد بن معاذ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے صاحب رائے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، اور ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں آپ کا بڑا احترام ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تم میں سے کسی سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے قبیلہ بنی عبد الاشہل جو ان کا قبیلہ تھا، اوس کی ایک شاخ تھی، اس کا کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول نہ کر لیا۔ تو اس طرح پھر اسلام مدینہ منورہ میں اپنی جگہ بناتا رہا، اور ان کے قبول اسلام کے بعد قبیلہ بنی عبد الاشہل جو تھا اس کی ایک شاخ، ان میں ایک آدمی تھا اسیرم، وہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا، لوگوں سے سمجھاتے تھے اسیرم اسلام قبول کرو، یہ محاسن ہے، نہیں مانتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے غالباً تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ بنو عبد الاشہل کے بھائی آگے تشریف لے آئیں، عبد الرحمن بھائی آگے آ جائیں، پلیز آ جائیں بھائی، باتوں سے نہ کھینچ کے نام فرمائیں۔ اچھا، قبیلہ بنی عبد الاشہل کے یہ جو اسیرم تھے یہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، یہ آئے مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہیں ہمارے ساتھی، ہماری قوم کے لوگ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ جنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے تلوار اور اپنا اسلحہ اٹھایا، یہ بھی میدان جنگ میں شریک ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی مسلمان ہو گئے اور تلوار لے کر کفار کے درمیان گھس گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے یہ پہلی بجواتے ہوتے تھے کہ مجھے بتاؤ وہ کون شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسلام کے کسی حکم پر عمل نہیں کیا، لیکن وہ جنت میں گیا ہے، وہ اسیرم تھے۔ تو بہرحال یہ قبیلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جمعے کا آغاز ہوا، یہ آخری بات ہے،
جمعے کا آغاز اس طرح ہوا کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جمعے کے دن اکٹھا فرمایا. اس وقت جمعے کو کہا جاتا تھا یوم عروبہ، یوم العروبہ. تو انہوں نے عروبہ کے دن مسلمانوں کو ایک جگہ جمع فرمایا، انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بارے میں بات کی، گفتگو فرمائی، اور اس کا نام جمعہ، اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا. جب انہوں نے جمعہ پڑھ لیا اور جمعے کا خطاب ہو گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط موصول ہوا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جمعہ کے دن آپ جب زوال کا وقت گزر جائے، ختم ہو جائے، اس کے بعد لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھایا کریں. تو یہ ان کا سمجھیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم آنے سے پہلے ہی اپنے اشتہار سے انہوں نے جمعہ کا دن بھی مقرر فرمایا کہ یہودی عبادت کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائی عبادت کے لیے اتوار کا دن مقرر کرتے ہیں، تو ہم جمعہ کے دن اپنی عبادت کریں گے. تو ان کی جو رائے تھی اس کو بالکل اسلام نے جائز رکھا اور درست سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو یوم الجمعہ کے نام سے ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو، کوشش کرو، بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا ناجائز ہو جاتا ہے. الا یہ کہ ایک بندہ چل رہا ہے مسجد کی طرف اور ساتھ چلتے چلتے کسی کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کی بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. چلتے ہوئے کوئی چیز بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر اگر خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جمعے کی اس طرح ابتدا ہوئی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام آتا ہے کعب بن لؤی. کعب بن لؤی نے زمانہ جاہلیت میں جمعے کا دن جو ہے وہ مقرر فرمایا تھا، اور وہ اس دن جمع ہوا قریش کے لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور انہیں دعوت دیا کرتے تھے. انہوں نے یہ دعوت دیا کرتے تھے، صلہ رحمی کی ترغیب دیتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میری اولاد میں اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجنے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو تم ان کی اتباع کرنا اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنا. اور وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یا لیتنی شاہد فحواء دعوتی اذا قریش تبغی الحق خذلانا. اے کاش، یا لیتنی شاہد فحواء دعوتی، اے کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. اذا قریش تبغی الحق خذلانا، جس وقت قریش ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ رہے ہوں گے، کاش کہ میں اس وقت وہاں موجود ہوتا. تو وہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بھی بیان کیا کرتے تھے، اور اس وقت بھی اس کو انہوں نے جمعے کا نام دیا تھا جاہلیت میں. یہ کافی پرانی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کافی پہلے کی بات ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نام جمعہ رکھا اور پھر مسلمانوں کو جمع فرمایا. غالباً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جمعے کی اذان ہوتی تھی تو میرے ابا جی ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ اسعد بن زرارہ پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما. تو میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ ابا جی آپ جمعے کی اذان سن کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی تھی، انہوں نے جمعہ شروع فرمایا تھا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جمعہ فرض جو ہوا ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے بعد ہوا ہے۔ جس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعے کی نماز پڑھائی۔